بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے وہ اعمال جو کہ بہت ہی آسان ہیں لیکن ان کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ یعنی مومن کی ہمیشہ یہ کوشش ہونی چاہیے کہ کاش مجھے اللہ کے ہاں آخرت میں بڑی صلاح و فلاح، بڑی کامیابی اور عظیم ترین اجر و ثواب نصیب ہو سکے، کیونکہ دنیا میں جو کچھ ہے یہ عارضی و فانی ہے، یہ وقتی ہے، یہ ختم ہو جانے والی نعمتیں ہیں، دنیاوی نعمتیں، جبکہ آخرت کی نعمتیں دائمی و ابدی ہیں، ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ وہاں کی کامیابی اور وہاں کی راحت اور وہاں کا آرام وہ تو لازوال ہے۔ فرمایا قرآن کریم میں ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ سب ختم ہو جانے والا ہے، جبکہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اور فرمایا قرآن کریم میں بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقا، تم پسند کیا کرتے ہو دنیا کی زندگی کو، دنیاوی نعمتوں کو، حالانکہ آخرت میں جو کچھ ہے وہ بہت بہتر ہے۔ اور یہ کہ آخرت میں جو کچھ ہے وہ ابقا یعنی ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ لہذا جب دنیا کی نعمتیں عارضی و فانی اور آخرت کی نعمتیں ہیں دائمی و ابدی، تو مسلمان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ کاش مجھے کسی طرح زیادہ سے زیادہ آخرت کی نعمتیں اور وہاں کی کامیابی نصیب ہو سکے۔ تو بالخصوص اس مقصد کے لیے مسلمان کو ایسے اعمال کی تلاش اور جستجو رہنی چاہیے جو کہ بہت بظاہر معمولی اور مختصر کام نظر آتے ہوں، کہ جن میں کسی خاص محنت کی ضرورت پیش نہ آتی ہو، جبکہ ان کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہو۔ مثلا انہی اعمال میں سے چند اعمال کا تذکرہ آج کی اس ملاقات میں کر دیا جائے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من قرأ قل یا ایہا الکافرون عدلت له بربع القرآن، جس کسی نے سورہ قل یا ایہا الکافرون پڑھی تو گویا کہ اس نے ایک چوتھائی قرآن پڑھ لیا۔ چوتھائی قرآن یعنی 100 میں سے 25، اتنا قرآن اس نے پڑھ لیا۔ وَمَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عُدِلَتْ لَهُ بِثُلُثِ الْقُرْآنِ، اور جس کسی نے سورہ اخلاص، سورہ قل هو اللہ احد ایک بار پڑھی تو اس نے تہائی قرآن یعنی 100 میں سے 33، گویا کہ اس نے اتنا زیادہ قرآن پڑھ لیا کہ ایک تہائی قرآن کی تلاوت کا جو اجر و ثواب ہے تو وہ ثواب اسے نصیب ہو گیا صرف قل هو اللہ احد، یہ جو مختصر سی سورت ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اتنی مختصر سی سورت، اور اگر 3 بار اس نے یہ سورت پڑھی تو ایک تہائی، دوسرا تہائی، تیسرا تہائی، گویا کہ 100 پورے ہو گئے، پورا قرآن اس نے پڑھ لیا۔ اور اسی طرح
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر فی یوم 100 مرہ۔ جس کسی نے ایک دن میں 100 بار یہ کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، مختصر سا کلمہ ہے، کانت لہ عدل 10 رقاب، اسے اس دن 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، وَكُتِبَتْ لَهُ 100 حسنہ، اور اس کے لیے 100 نیکیوں کا ثواب لکھا جائے گا، وَمُحِيَتْ عَنْهُ 100 سیئہ، اور اس کے 100 گناہ معاف کیے جائیں گے، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِّنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِي، اور اس دن شام تک یہ چیز اس کے لیے شیطان سے حفاظت کا سبب بنی رہے گی، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اور اس کے اس عمل سے بہتر کوئی دوسرا عمل کوئی دوسرا شخص نہیں لا سکے گا، ہاں البتہ وہ انسان جس نے یہ کام بھی کیا ہو پھر اس سے بڑھ کر کوئی اور اچھا کام بھی کیا ہو۔ تو یہ مختصر سا کلمہ ہے لیکن اجر و ثواب اس قدر زیادہ ہے۔ اسی طرح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من استغفر للمؤمنین والمؤمنات كتب اللہ له بكل مؤمن ومؤمنة حسنہ، جس نے تمام مؤمنین اور مؤمنات، تمام مؤمن مردوں اور تمام مؤمن عورتوں کے لیے اللہ سے دعائے مغفرت کی، اللہ اس کے لیے ہر ایک مؤمن مرد اور ایک مؤمن عورت کے عوض ایک نیکی کا ثواب لکھ دے گا۔ یعنی اہل ایمان آدم علیہ السلام کے زمانے سے جتنے بھی مؤمن دنیا میں آئے، پھر آج جتنے مؤمن موجود ہیں، پھر آئندہ بھی جتنے آنے والے ہیں، یہ کتنی بڑی تعداد، یہ بے حد و حساب۔ اگر انسان سبھی کے لیے دعائے مغفرت کر لیا کرے تو جتنے بھی مؤمن جو گزر چکے، جو آج زمین پر چل پھر رہے ہیں، زندہ سلامت ہیں، اور جو آئندہ آنے والے ہیں، ہر ایک کے بدلے اتنی بڑی تعداد میں اس انسان کے لیے اللہ کے ہاں ہر ایک کے بدلے ایک نیکی لکھی جائے گی۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے، اور یہ کچھ مشکل تو نہیں ہے کہ انسان روزانہ جس طرح اپنے لیے دعائے مغفرت کیا کرتا ہے، یہ تو ہر مسلمان کا معمول ہے، تو آخر میں تھوڑا سا اضافہ بھی کر لیں۔ مثلا انسان اگر روزانہ یہ دعا کرتا ہے کہ اللہم اغفر لی، یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے، تو آخر میں یوں بھی کہہ دے کہ وللمؤمنین والمؤمنات، کہ یا اللہ تمام مؤمن مردوں اور تمام مؤمن عورتوں کو بھی معاف کر دے، یہ تو کوئی مشکل بات ہی نہیں ہے۔ اور جیسا کہ نوح علیہ السلام کی یہ دعا قرآن کریم میں مذکور ہے، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، قرآن کریم میں سورہ نوح کی یہ آخری آیت ہے۔ نوح علیہ السلام نے یوں دعا کی کہ یا اللہ، اے میرے رب تو مجھے معاف فرما دے اور میرے ماں باپ کو بھی معاف فرما دے، ہر اس شخص کو بھی معاف فرما دے جو ایمان کی حالت میں میرے گھر میں داخل ہوا، یعنی اپنے لیے بھی مغفرت کی طلب اللہ سے، اپنے والدین کے لیے بھی، اور ہر اس شخص کے لیے جو میرے گھر میں ہو، میرے افراد خانہ، میرے اہل و عیال، میرے بیوی بچے، میرے مہمان، جتنے بھی مہمان میرے گھر میں آئے، جتنے بھی آنے والے ہیں، ان سبھی کے لیے، اور آخر میں یہ کہ والمؤمنین والمؤمنات، تمام اہل ایمان سبھی کو معاف فرما دے۔
ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن کریم میں سورہ ابراہیم میں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اللہ تو مجھے بھی معاف فرما دینا، میرے والدین کو بھی معاف فرما دینا، اور تمام مؤمنوں کو بھی معاف فرما دینا، قیامت کے دن حساب و کتاب کے وقت معاف فرما دینا۔ تو یوں انسان کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اگر وہ روزانہ جب اپنے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے تو اپنے ماں باپ کو بھی دعا میں یاد رکھے، اور یہ کہ آخر میں یوں کہہ دے کہ یا اللہ تمام اہل ایمان کو بھی معاف فرما دے۔ تو جتنے بھی اہل ایمان ہیں کوئی انہیں گن سکتا ہے؟ کون گن سکتا ہے؟ تو ہر ایک کے بدلے اس کے لیے ایک نیکی کا ثواب لکھ دیا جائے گا اللہ کے ہاں۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، میں اور وہ شخص جو کہ کسی یتیم کی کفالت کیا کرتا ہو، یتیم کی ضروریات کا خیال رکھا کرتا ہو، اس کے لیے کھانے پینے کا یا لباس کا انتظام کیا کرتا ہو، قیامت کے دن ہم دونوں یوں اس قدر قریب ہوں گے کہ جس طرح یہ دونوں انگلیاں آپس میں ایک دوسرے سے قریب ہیں، متصل ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ معمولی سا کام ہے بظاہر کسی یتیم کو کھانا کھلا دینا، لیکن کتنی عظیم ترین خوشخبری ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من شہید الجنازۃ حتی یصلی علیہا فلہ قیراط ومن شہیدہا حتی تدفن فلہ قیراطان، جو شخص کسی جنازے میں حاضر ہوا اور نماز پڑھی نماز جنازہ تو اس کے لیے ایک قیراط ہے، اور جو اس کی تدفین تک بھی یعنی جب تک اسے سپرد خاک کر دیا گیا وہاں اس موقع پر بھی موجود رہا، حاضر رہا قبرستان میں، اس کے لیے 2 قیراط ہیں۔ قیل وما القیراطان، عرض کیا گیا کہ یہ قیراط اور 2 قیراط یہ کیا چیزیں ہیں؟ قال مثل الجبلین العظیمین، تو فرمایا کہ 2 بڑے بڑے پہاڑ، 2 بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر اس کے لیے ثواب ہے۔ جو جنازے میں حاضر ہوا، کسی مسلمان کی نماز جنازہ اس نے پڑھی اور پھر تدفین کے موقع پر بھی حاضر رہا۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لَأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخِي الْمُسْلِمِ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ شَهْرًا، اگر میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ جاؤں اس کے کسی کام کے سلسلے میں، کسی کی کوئی مشکل ہے، کوئی کام ہے، اور اس کے کام کاج کے سلسلے میں اس کے ساتھ مدد کے طور پر میں چل کر کہیں جاؤں تھوڑی دیر کے لیے، تو یہ کام یہ چیز مجھے بہت زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ میں اس مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں مسلسل 1 مہینہ اعتکاف کیے بیٹھا رہوں۔ مسجد نبوی میں 1 مہینے تک اعتکاف کا جو ثواب ہے اس سے زیادہ اجر و ثواب ہے اس شخص کے لیے جو کسی مسلمان بھائی کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے کہیں گیا ہو، اس کے کسی کام کاج کے سلسلے میں۔ اور اسی طرح ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ دین اسلام میں بعض اوقات کے بارے میں ہمیں یہ خبر دی گئی ہے کہ یہ ایسے مبارک اور مقدس اوقات ہیں کہ ان اوقات میں اگر کوئی انسان اچھا کام کرے تو اس کا اجر و ثواب بہت بڑھ جاتا ہے۔ مثلا لیلۃ القدر جو ہے رمضان کے آخر میں عموماً 27ویں رات، تو فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس ایک رات میں اگر کوئی عبادت کرتا ہے یا اچھا کام کرتا ہے تو اس کے لیے 1000 مہینوں تک مسلسل عبادت سے بڑھ کر اجر و ثواب ہے۔ 1000 مہینے یعنی تقریباً مسلسل 83 سال۔ تو انسان کو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔
اور اسی طرح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاة فی مسجدی افضل من صلاة فیما سواہ الا المسجد الحرام وصلاة فی المسجد الحرام افضل من 100,000 صلاة فیما سواہ۔ میری اس مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں اگر کوئی نماز پڑھے تو افضل من 1000 صلاة فیما سواہ، تو دوسری کسی جگہ نماز پڑھنے کی بنسبت 1000 گنا زیادہ ثواب ہوگا اس شخص کو کہ جو مسجد نبوی میں نماز پڑھے۔ اور اگر کسی نے مسجد حرام میں نماز پڑھی تو اس کے لیے 1,00,000 گنا زیادہ ثواب ہوگا بنسبت اس کے کہ اگر وہ کسی اور مسجد میں نماز پڑھے۔ تو انسان کو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اگر کوئی وہاں گیا ہو تو وہ سستی سے بچے اور زیادہ سے زیادہ وہ کوشش کرے کہ ہر نماز وہاں ادا کرے کہ مختصر سا وہی عمل، وہی نماز، وہی رکعتیں، وہی سورہ فاتحہ وغیرہ، وہی رکوع، وہی سجود، لیکن اجر و ثواب اس قدر زیادہ ہے۔ اور اسی طرح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من دخل السوق فقال، جو کوئی بازار جاتے وقت یوں کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ بازار میں داخل ہوتے وقت جس نے یہ کلمات کہے کتب اللہ لہ الف الف حسنہ، اللہ اس کے لیے 1000 مرتبہ 1000 نیکیاں لکھ دے گا۔ 1000 مرتبہ 1000 یعنی 100 مرتبہ اگر 1000 ہو تو 1,00,000 بن گیا۔ 1000 مرتبہ 1000 یعنی 1000 کو 1000 میں ضرب دے لیجئے، یعنی 1 کروڑ کہنا چاہیے۔ تو اتنی نیکیاں اس کے لیے لکھ دی گئیں۔ وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفَ سَيِّئَةٍ، اور اتنے ہی اس کے گناہ معاف کر دیے گئے۔ وَرُفِعَ لَهُ أَلْفُ أَلْفُ دَرَجَةٍ، اور اتنے ہی درجات اس کے بلند کر دیے گئے۔ وَبَنَا لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، اور یہ کہ جنت میں اس کے لیے گھر تیار کر دیا گیا۔ بازار چونکہ ایسا مقام ہے کہ عام طور پر وہاں انسان اللہ کی یاد سے غفلت میں مبتلا ہو جائے کرتا ہے کہ وہاں خرید و فروخت کے سلسلے ہیں، دنیاوی مشغولیات ہیں، شاید بعض مناظر بھی ایسے ہوں کہ جن کی طرف انسان کی طرف سے بد نگاہی کا، بد نظری کا گناہ ہو جائے، نگاہ اٹھ جائے۔ تو ایسی جگہ، ایسا موقع کہ جہاں عام طور پر انسان کے بہکنے کا امکان زیادہ ہوا کرتا ہے، غفلت کا امکان زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی غفلت کی بجائے یہ کلمات کہہ لے، بہت آسان کلمات ہیں، تو اس کے لیے اس قدر عظیم ترین خوشخبری ہے کہ 1 کروڑ نیکیاں لکھی گئیں، 1 کروڑ گناہ معاف کر دیے گئے، 1 کروڑ درجات بلند کر دیے گئے، اور جنت میں اس کے لیے ایک گھر بھی تیار کر لیا گیا۔ لہذا بازار میں داخل ہوتے وقت اس چیز کا اہتمام کیا جانا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔